قرآن مجید میں جو ہدایات ہمیں ملی ہیں نا وہ اصولی طور پر ہمیں ہدایت ملی ہیں جی اور پھر اس کی تشریح اگر دیکھیں تو وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے. سبحان اللہ. یہاں پر میں ایک وضاحت کروں کہ جو چیز اصولی طور پر آتی ہے نا اس کی ہدایت کامل ہوتی ہے، اور اگر جزئیات پر بات کی جائے نا تو اس میں ہدایت کے اندر تھوڑی سی کمی ہوتی ہے اگر ایک ایک جزئی پہ بات کی جائے. اس کی ایک ایگزامپل دے کے پھر میں آگے بات کرتا ہوں. دو افراد کو آپ سمجھ لیں کہ ایک والد صاحب نے اپنے اولاد کو، بیٹے کو کہا کہ بھائی فلاں شخص سے نہیں ملنا، وجہ نہیں بتائے گی کہ کیوں نہیں ملنا. بیٹا باہر گیا، دوسرے دن کسی اور سے ملاقات کی، والد صاحب کو آ کے بتایا کہ اس سے ملاقات کر لوں. والد صاحب نے اس کو دیکھا، کہا اس سے نہیں ملنا، وجہ نہیں بتائی. یعنی جزیات کے اوپر والد صاحب نے خود سے غور کیا اور بیٹے کو تلقین کرتے رہے کہ اس سے نہیں ملنا، اس سے ملنا ہے، اس سے نہیں ملنا ہے، اس سے ملنا ہے. بیٹے کو کوئی اصول نہیں دیا. صحیح. اب والد صاحب فوت ہو گئے، بیٹے کے پاس اب کوئی کامل ہدایت نہیں کہ ابا جان منع کیوں کرتے تھے. وہ خود بھی جو ہے وہ اب چونکہ اس کے پاس ہدایت نہیں تھی، خود سوچ کر افراد کو دیکھ رہا تھا، اپنی سوچ سے سلیکٹ کر رہا تھا کس سے دوستی کروں کس سے نہ کروں، وہ گمراہی میں پڑ گیا. صحیح. لیکن ایک والد صاحب تھے جو ذہین تھے، ایک دفعہ اس نے بیٹے کو بتا دیا کہ بیٹا یہ اوصاف ہیں، جو دھوکہ دیتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، گالیاں دیتا ہو، اگر بدنگاہی کرتا ہو اس سے نہیں ملنا. بہت اچھا. جو نیک نمازی ہو، پرہیزگار ہو، اس سے ملاقات کیا کرنی ہے. بات ہے. واہ واہ. اصول دے دیا. اب یہ والد صاحب نے اپنے بیٹے کو اصول دیا. اب یہ بیٹا بار بار آ کر ابا سے نہیں پوچھ رہا کہ مجھے کس سے ملاقات کرنی ہے کس سے نہیں کرنی. اور یہ اصول ایسا کامل ہوا کہ یہ اس بیٹے کو نہیں بلکہ اس کی نسلوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے. کیا بات ہے. واہ واہ. تو اب آپ ذرا دیکھیں کہ قرآن مجید نے ہمیں اصول دے دیے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ اصول صرف اس زمانے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت تک آنے والوں کے لیے ہیں. بس قرآن کو پڑھنا ہے، اصولوں کو سمجھنا ہے اور پھر آگے چلنا ہے. سبحان. اور اگر کہیں سمجھ میں نہیں آتا تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ حبیب وہ ہیں کہ جو تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اب یہاں پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم ارشاد فرمایا ایک انفرادی حیثیت کے اندر، مومن جو کامیاب ہونے والا ہے، قد افلح المؤمنون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن فلاح پا گئے. کون ہیں؟ تو فرمایا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ مومن ہیں کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. اب یہاں پہ خشوع و خضوع کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. ادھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز آتی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے، اس دوران اذان کا وقت ہو جاتا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے اس طریقے سے جدا ہو جاتے اور نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے گویا کہ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں. اللہ اکبر. یہ وہ کامل خشوع و خضوع سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عمل کر کے بتایا کہ اس طرح نماز ادا کرنی ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچو نا تو پھر دنیا سے کٹ جاؤ. کیا بات پھر ہے. تمہیں یہ بھی نہ پتا ہو کہ تم کس کے ساتھ موجود تھے. اللہ اکبر. پھر آگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سیرت کا پہلو اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کامیاب مومن وہ ہیں کہ جو لغو کاموں سے دور رہتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے. اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل اختیار نہیں کیا کہ جو لا یعنی ہو. صحیح. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہمیں قرآن نے جو ہے نا وہ اپنا معیار چھوڑ کر شریعت کا جو معیار ہے اس پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب بعض لوگ ایسے تھے کہ جو کبھی مشرق کی طرف کبھی مغرب کی طرف نماز پڑھنے کو جب اپنے لیے نیکی سمجھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف نماز پڑھ لو یا مغرب کی طرف رخ کر لو، یہ نیکی نہیں ہے. بلکہ نیکی کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے. یہ سیرت کے جتنے پہلو ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، مسکینوں کو جو ہے وہ کھانا دینا ہے، ان کو کھانا کھلانا ہے، ان پر مال خرچ کرنا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ میں ہمیں نظر آتا ہے. سبحان. آپ دیکھیں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسا حسن اخلاق تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رویہ ہو، اور میں تم سب سے زیادہ جو ہے وہ اپنے گھر والوں سے بہترین حسن سلوک کرنے والا ہوں. یہاں پہ غلام آتا ہے، وہ غلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 10 سال تک میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی، لیکن اس میں کبھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اور اگر کوئی ایسا کام کر لیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، سرکار نے کر کے دکھایا. پھر بات آتی ہے خرچ کرنے کی، مسکینوں پہ خرچ کرنے کی.
تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے کیسے مال خرچ کیا کہ گھر میں کھانے کے لیے نہ ہو، مسکین دروازے پر آ جائے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اسے مال عطا کر دیتے. اور پھر گھر والوں کی تربیت ایسے کی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ازواج فرماتی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمارے پاس تعلیم ایسی تھی کہ ہم گھر میں کبھی بھی 3 دن تک جو ہے کوئی ایسا نہ گزرا کہ ہم نے لگاتار کھانا کھایا ہو. اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ کھانا پاس موجود نہیں تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ سارا مال صدقہ کر دیا کرتے تھے. اللہ آپ دیکھیں ایک طرف قرآن کی تعلیم، دوسری یہ. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.